دس دن بیان کرتا ہے 61 سالہ زندگی کیوں نہیں بیان کرتا؟ 61 سالہ زندگی کا مختصر خلاصہ تیرے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بابا حسین کون ہے؟ میں نے کہا حسین کون ہے؟ ارے حسین وہ ہے، حسین وہ ہے جو ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کا ہم دل ہے۔ ارے شاہ ایران کی 2 لڑکیاں آئیں، ایک لڑکی کا نکاح فاروق اعظم نے حضرت حسین کے ساتھ کیا ہے، دوسری لڑکی کا نکاح محمد بن ابو بکر کے ساتھ کیا ہے۔ تو بتانا یہ محمد بن ابو بکر کون ہے؟ یہ حسین ابن علی کون ہے؟ یہ محمد بن ابو بکر یہ ابو بکر کا بیٹا ہے، حسین یہ علی کا بیٹا ہے۔ میرے بھائی توجہ کرنا، 2 لڑکیوں کا نکاح، ایک کا محمد بن ابو بکر کے ساتھ ہوا، دوسرے کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ ہوا۔ پوچھنا چاہتا ہوں حسین اور محمد بن ابو بکر آپس میں کیا لگتے ہیں؟ ہم کیا لگتے ہیں؟ اونچے بات سے کیا لگتے ہیں؟ سانڈو، سریکی میں سانڈو۔ محمد بن ابو بکر جو ابو بکر کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 اور حضرت حسین بن علی یہ آپس میں ہم زلف لگتے ہیں۔ توجہ کر، اللہ نے محمد بن ابو بکر کو بیٹا دیا، نام رکھا اس کا قاسم، اور حسین کو رب نے بیٹا دیا، نام رکھا امام زین العابدین۔ ارے محمد بن ابو بکر جو قاسم ہے اور امام زین العابدین جو حسین کا بیٹا ہے، ارے امام زین العابدین اور قاسم آپس میں کیا لگتے ہیں؟ خلیر ذات بھائی لگتے ہیں، خلیر ذات بھائی لگتے ہیں۔ توجہ کر، حضرت جعفر تیار ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ شہید ہو گئے، شہادت کا رتبہ پا گئے۔ ایک گھر والی ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی اس بھابھی کا نکاح سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا۔ جب یہ عورت اسما بنت امیس حضرت جعفر کے گھر میں تھی، توجہ کرنا، 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، ایک بیٹے کا نام محمد تھا۔ جب اس کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا، ایک بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا اس کا محمد۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے۔ توجہ کر، ارے پھر علی المرتضیٰ نے اپنی اس بھابھی کا نکاح اپنے ساتھ کیا، 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک بیٹے کا نام عون بن علی رکھا، دوسرے بیٹے کا نام یحییٰ بن علی رکھا۔ ارے ان سب کی ماں ایک ہے، ارے ان سب کی ماں ایک ہے، پر باپ مختلف ہے۔ جعفر تیار کے 2 بیٹے تو جعفر تیار کے ہیں، ماں ایک ہے، ابو بکر کے گھر میں آئی ہے، بیٹا ایک ہے، ماں ایک ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئی ہے، 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں، یہ 5 بھائی، بابا ماں ایک ہے، باپ مختلف ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ محبت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ بہت توجہ ہے آپ حضرات کی، محبت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا ہے، نام ہے اس کا محمد بن ابو بکر۔ ایک بیٹا ہے، نام ہے اس کا عبد الرحمن بن ابو بکر۔ محمد بن ابو بکر کا نکاح ہوا، ایک بیٹا پیدا ہوا، نام اس کا رکھا قاسم۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کا نکاح ہوا، ایک بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا اس کا اسما۔ اب یہ اسما حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی ہے، اس پوتی کا نکاح آگے رشتہ ہوا قاسم اور اسما کے ساتھ، ایک لڑکی پیدا ہوئی، نام رکھا اس کا ام فروا۔ یہ ام فروا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے۔ اس ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی المرتضیٰ کے پڑپوتے حسین کے بیٹے اور آگے امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کے ساتھ ہوا۔ اب باقر کو اللہ نے دیا ایک بیٹا، نام رکھا اس کا امام جعفر صادق۔ امام جعفر کو دیا بیٹا، نام رکھا موسیٰ کاظم۔ موسیٰ کاظم کو دیا بیٹا، نام رکھا علی رضا۔ علی رضا کو دیا بیٹا، نام رکھا امام تقی۔ امام تقی کو دیا بیٹا، نام رکھا امام نقی۔ امام نقی کو دیا بیٹا، نام رکھا حسن عسکری۔ حسن عسکری کو دیا بیٹا، نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا، اور کنیت اس کی ابو بکر ہوگی۔ میں پوچھنا چاہوں گا امام
مہدی کا ابو کون ہے؟ آپ کہتے ہیں حسن عسکری ہے، حسن عسکری کا ابو کون ہے؟ امام نقی ہے، امام نقی کا ابو کون ہے؟ امام تقی ہے، امام تقی کا ابو کون ہے؟ موسیٰ کاظم ہے، موسیٰ کاظم کا ابو کون ہے؟ امام جعفر صادق ہے، بابا امام جعفر صادق کی والدہ کون ہے؟ جواب آتا ہے وہ ام فروا ہے۔ میں نے کہا ام فروا کس کی بیٹی ہے؟ جواب آتا ہے عبد الرحمان کی بیٹی ہے۔ ارے عبد الرحمان کس کا بیٹا ہے؟ جواب آتا ہے یہی تو ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ام مہدی سے لے کر امام جعفر صادق تک یہ سب جس کی اولاد ہے باپا اسے ام فروا کہتے ہیں، اور ام فروا جس کی اولاد ہے اسی کو ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، جتنے بھی امام ہیں ابو بکر کی پرپوتی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ذرا عثمان غنی کے دور میں آ جا، حسین کا کیا کردار ہے؟ ارے توجہ کر، حضرت عثمان کا ایک پوتا ہے، نام اس کا زید بن عمر بن عثمان ہے۔ اس زید بن عمر بن عثمان کا نکاح حضرت حسین کی بیٹی حضرت سفینہ کے ساتھ ہوا۔ ذرا آگے چل، حضرت عثمان کا ایک اور پوتا ہے، نام اس کا عبداللہ بن زید بن عمر ہے۔ اس عبداللہ بن زید بن عمر کا نکاح حضرت حسین کی دوسری بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ میں نے حضرت عثمان دماد پیغمبر ہے، اور عثمان غنی کے پوتے دماد حسین ہے۔ دماد حسین ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل۔ آخری بات ہے، عائشہ کا سب سے پہلے نکاح حضرت حسن کے ساتھ ہوا۔ جب حضرت حسن شہید ہو گئے پھر اس عائشہ کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ ہوا۔ ارے 10 دن بیان کرتا ہے حسین کی 61 سالہ زندگی کیوں نہیں بیان کرتا؟ ارے حسین تو وہ ہے، حسن تو وہ ہے جو حضرت عثمان غنی کا داماد ہے۔ 10 دن نہ بیان کر حسین کی 61 سالہ زندگی کو بیان کر۔ میں نے کہا حسین کی عظمت کیا ہے؟ کہا حسین کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر سجدے میں ہے، حسن و حسین آ جاتے ہیں، پیغمبر کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، پاک پیغمبر سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آج سجدہ کیوں لمبا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں آج میں نے سجدہ اس لیے لمبا کیا ہے کہ حسن اور حسین میری پشت پہ سوار ہو گئے تھے، میں نے اس لیے سجدے کو لمبا کر دیا۔ جب تک میرے نواسے میری پہ نہیں اٹھیں گے محمد مصطفیٰ سجدے ہی میں رہیں گے۔ حسن حسین کی عظمت پہ کیا کہنے؟ ارے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، آپ آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جناب حسن حسین سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے خطبے کو چھوڑا، پاک پیغمبر نے خطبے کو چھوڑ کر اپنے حسن کو اٹھایا، اپنے حسین کو اٹھایا، اٹھا کر ایک کو اس جگہ پہ بٹھایا، دوسرے کو اس جگہ بٹھایا، اور فرمایا صحابہ حسن اور حسین وہ ہے جن سے محمد مصطفیٰ محبت کرتا ہے، اور جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہے وہ حسن حسین سے محبت کرے۔ حسن حسین سے محبت کرے۔ صرف حسین کو نہیں بیان کرتے بابا، ہم حسن کو بھی بیان کرتے ہیں۔ صرف حسین نبی کا نواسا نہیں ہے بابا، حسن بھی نبی کا نواسا ہے۔ ارے حسن حسین کی شان کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں پیغمبر کے گھر پہ گیا، میں نے کیا منظر دیکھا ہے کہ پیغمبر آرام کر رہے ہیں، حسن حسین پیغمبر کے پیٹ پر کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا حسن حسین کی عظمت کا کیا کہنے ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں پیغمبر گھوڑے پہ سوار ہیں، آگے حسن بیٹھا ہے پیچھے حسین بیٹھا ہے۔ میں نے کہا بڑی عظمت ہے، لیکن چشمے فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، پیغمبر گھر سے نکلے ہیں، ایک کندھے پہ حسن ہے دوسرے کندھے پہ حسین ہے۔ پھر کتنا فاروق اعظم نے دیکھا یا رسول اللہ ایک کندھے پہ حسن ہے ایک کندھے پہ حسین ہے، بڑی مبارک سواری ہے، بڑی مبارک سواری ہے، بڑی شان والی سواری ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے سرور بنی آدم کہتے ہیں، جسے روح روان عالم کہتے ہیں، جسے سید البراء کہتے ہیں، جسے محبوب رب الخدا کہتے ہیں، بابا حسن کائنات کہتے ہیں، جمال کائنات کہتے ہیں، روب کائنات
कहते हैं, तक़वा कायनात कहते हैं, सैयदुल अंबिया कहते हैं, बेहद इत्तिकाद कहते हैं, दुर्रे बारे सखा कहते हैं, आफ्ताब हुदा कहते हैं, महताब हुदा कहते हैं, बाबा आमिना का लाल कहते हैं, अब्दुल्ला का नक्शे जिगर है जो सवारी बन गई है हस्ने हुसैन के लिए। फारूक आज़म बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, सवारी बड़ी ऊंची है, वो सवारी बड़ी शान वाली है। पाक पैगंबर ने फरमाया, उमर सवारी को देखता है, अरे सवार को नहीं देखता, सवार तो वो है जो हस्ने हुसैन कहते हैं। जो पैगंबर के कंधों पे सवारी करें उन्हें क्या कहते हैं? मुझे बात से क्या दो, क्या कहते हैं? जो पैगंबर के कदमों पे सवारी करे उसे क्या कहते हैं? मुझे बात से क्या दो, उसे क्या कहते हैं? हस्ने हुसैन कहते हैं। आखिरी बात, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत हसन से हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मरवान इब्न हकम ने कहा, अबू हुरैरा तो दिल में हस्ने हुसैन की बड़ी मोहब्बत है, इस मोहब्बत का राज क्या है? मैं देख रहा हूं अबू हुरैरा के दिल में अहले बैत की बड़ी मोहब्बत है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, अगर मेरे सामने वो वाक़या ना होता तो मैं इतनी मोहब्बत ना करता। मेरे वो मंजर देता है कि जब मैं पाक पैगंबर के साथ था, पाक पैगंबर चल रहे थे, चलते चलते सईदा फातिमा ज़हरा का मकाम आ गया है। जब पैगंबर गुजरने लगे, अंदर से हस्ने हुसैन के रोने की आवाज आ गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा मेरा हसन रो रहा है, मेरा हुसैन रो रहा है। हजरत हसन हुसैन के रोने की वजह से पैगंबर अंदर चले गए। पैगंबर ने पूछा, सईदा फातिमा मेरी बेटी बता तो सही, मेरा हसन क्यों रोता है, मेरा हुसैन क्यों रोता है? हजरत फातिमा ने फरमाया, अब्बा जान भूखे हैं, प्यासे हैं, घर में पानी नहीं है, घर में खाने के लिए कोई चीज नहीं है, घर में दूध नहीं है। हसन दूसरे रोता है, हुसैन दूसरे रोता है। पाक पैगंबर ने कहा, अबू हुरैरा पानी तलाश कर, अरे पानी नहीं मिला। फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, क्या मंजर था, क्या लुत्फ था, क्या इज्जत थी, क्या शरफ था, क्या मकाम था। पैगंबर ने हजरत फातिमा से कहा कि हजरत उस हसन को मेरे हवाले कर। हजरत हसन दिया गया, पाक पैगंबर ने सीने से लगाया, पाक पैगंबर ने चूमा, पाक पैगंबर ने सूंघा, पाक पैगंबर ने प्यार किया। हसन फिर भी रोता रहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन के मुंह में जुबान नबूवत को डाल दिया। हसन चूसता रहा, किसकी जुबान को चूसता रहा? पैगंबर की जुबान को चूसता रहा। हसन सो गया, हसन आराम कर गया। फिर पैगंबर ने हजरत फातिमा से कहा, हुसैन मेरे हवाले कर। हुसैन आ गए, पैगंबर ने उठा लिया, अरे फिर भी रो रहा है। पाक पैगंबर ने अपनी जुबान नबूवत हुसैन के मुंह में दाखिल कर दी है। हुसैन जुबान नबूवत चूसते चूसते अरे सो जाता है। अरे हस्ने हुसैन वो है जो पैगंबर की जुबान नबूवत को चूसते हैं। माशाअल्लाह, अगर ये मंजर ना देखा होता तो इतनी मोहब्बत ना करता।